السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ آج معاشرے کو اور انسانوں کو، مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم کسی اور راستے پر چل پڑے ہیں، جبکہ ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ کتنا وہ تعلق ہوتا تھا، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا کتنا رابطہ ہوتا تھا۔ اگرچہ جیسے ایک محاورہ مشہور ہے کہ پہلے دور کے اندر وہ مسجدیں تو کچی ہوتی تھیں لیکن نمازی وہ پکے ہوا کرتے تھے۔ آج کیا ہے کہ مسجدیں پکی ہیں لیکن نمازی آج وہ کچے ہیں۔ نمازیں مسجدوں کے اندر وہ لوگ نماز پڑھتے ہوئے کم نظر آتے ہیں، جبکہ پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ ایمان کے اندر مضبوط ہوا کرتے تھے اور اعمال صالحہ کے اندر بھی مضبوط ہوا کرتے تھے، اللہ کی اطاعت بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اطاعت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں کہ ہم وہ دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں دین کی بات سننا ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ دنیا کی جتنی مرضی ہم باتیں کرتے رہیں، دنیا کی جتنے مرضی ہم معاملات کرتے رہیں، اس کے اندر ہمارا دل وہ کبھی اس میں اکتاہٹ وہ محسوس نہیں کرتا۔ لیکن جب ہم دین کی بات سنتے ہیں، دین کی بات سننے کو ہمارا دل وہ نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے دل وہ دین اسلام کی ایک نورانیت ہوتی ہے اس سے خالی ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہم دین کا مبارک ماحول استعمال نہیں کرتے، اس ماحول کے اندر ہم بیٹھتے نہیں ہیں۔ جبکہ پہلے ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے، پہلے جو لوگ ہوتے تھے، وہ دین کی بات کو سننا، دین کی بات کو کرنا اور اپنے دوستوں کے اندر اس بات کا تذکرہ کرنا، اس بات کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف آتی، جب کوئی پریشانی آتی، جب بھی کوئی مشکل آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اذا حازبہ امر فزع الی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی حاجت ہوتی، جب کوئی پریشانی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، اللہ رب العزت سے مدد مانگتے، اللہ رب العزت سے رہنمائی لیتے کہ اللہ فلاں کام کے اندر اللہ میری مدد فرما، میری رہنمائی فرما، اللہ تیری توفیق سے میں کامیاب ہوں گا۔ جیسے غزوہ بدر کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر عرض کہ یا رسول اللہ اب مانگنے کی بس کریں، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو گویا کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی ہمیں کوئی حاجت آئے، جب بھی کوئی مشکل آئے، ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے رجوع کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ آج ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں لیکن اب اس مالک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے جو خود کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے مانگو۔ مجھ سے کیوں نہیں مانگتے؟ جب اس سے مانگا جاتا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، جب اس سے نہیں مانگتے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں، آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جس سے اس نے اللہ سے مدد مانگی۔ تو جب آپ سنیں گے آپ کا ایمان وہ تازہ ہوگا۔ اس سے پہلے ایک تھوڑی سی بات یہ آپ کر لوں کہ وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجت نماز کے ذریعے سے طلب کی جاتی ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی حالات آئیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجت، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے اپنا مسئلہ وہ حل کروا لیں۔ اور فرمایا کہ جب پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جب ان کو کوئی حاجت آتی، جب کوئی تکلیف آتی، کوئی پریشانی آتی، تو وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ ہم دنیا دار لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھائی میرا مسئلہ یہاں سے حل ہوگا۔ نہیں بھائی، ہمارا مسئلہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حل ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوفہ کے اندر ایک کلی رہتا تھا، اور کلی کا کام کیا تھا کہ لوگوں کا سامان ہے،
لوگوں کے پیسے، لوگوں کی اور ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا کرتا تھا۔ آپ واقعہ سنیں گے، آپ کو مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے اس واقعے کو مکمل سماعت فرمائیں۔ وہ لوگوں کے جو ہے وہ روپے پیسہ وغیرہ، لوگوں کا سامان وغیرہ لے کر جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جایا کرتا تھا، اور جانے کے لیے اس کے پاس کیا ہوتی تھی؟ اس کی اپنی سواری، اپنے گدھے پر، اپنے خچر پر جو ہے وہ سوار ہو کر لوگوں کا سامان بھی لے جاتا، اور جو لوگوں کی جو امانتیں ہوتی تھیں وہ لے کر جاتا، ان کے گھروں میں پہنچاتا۔ تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ جو ہے اس کے ساتھ ایسا ہوا، پہلے بھی جاتا تھا، تو اس ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ راستے میں جا رہا ہے، راستے کے اندر اس کو ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تو فلاں شہر جا رہا ہوں۔ سیدھے سادھے لوگ ہوتے تھے، فنکار لوگ ہوتے نہیں تھے۔ اس نے سیدھی بات بتا دی، بھائی میں فلاں شہر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرے پاؤں کے اندر تکلیف ہے، میں چل نہیں سکتا، تو میں آپ کو 1 دینار جو ہے وہ کرایہ دوں گا، 1 دینار کے بدلے میں آپ مجھے اپنے خچر پر سوار کر لیں، آپ مجھے جو ہے اپنے اس گدھے پر سوار کر لیں، تاکہ میں بھی اپنا سفر پورا کر لوں، اس لیے کہ میں چل نہیں سکتا، میرا عذر ہے، کوئی تکلیف اس نے اس کے سامنے رکھی ہوگی، کلی کے سامنے۔ تو کلی نے کہا ٹھیک ہے بھائی بیٹھ جاؤ، میں تو ادھر ہی جا رہا ہوں، تو آپ کے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، لکھا کتابوں کے اندر، کہ جب وہ راستے میں چل رہے تھے، ایک مقام پر پہنچے، جیسے ہم سفر کرتے ہیں نا جی، تو راستے کے اندر 2 راستے آ جاتے ہیں، سیدھے جا رہے ہیں، آگے ایک دم کیا ہوتا ہے، ایک سڑک جو ہے وہ دائیں طرف جا رہی ہے، ایک سڑک جو ہے وہ بائیں طرف جا رہی ہے۔ اب جب راستہ طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ آگے راستہ جو ہے وہ 2 طرف تقسیم ہو گیا، تو جو کلی تھا وہ تو اپنے راستے کی طرف اس نے مڑنا تھا، اپنے راستے پہ جانا تھا جس راستے سے وہ روزانہ جاتا ہے، اس نے تو اسی راستے سے جانا تھا نا۔ جیسے ہی اس مقام پر پہنچے جہاں پر 2 راستے بنتے ہیں، تو وہ پیچھے جو سوار آدمی تھا اس نے کلی سے پوچھا بھئی آپ نے کہاں سے جانا ہے؟ تو کلی نے کہا بھئی جو معروف راستہ ہے، جو راستے میں روزانہ اختیار کرتا ہوں، میں تو اس راستے سے جاؤں گا۔ تو وہ پیچھے بیٹھنے والا آدمی کہتا ہے نہیں، یہ جو دوسرا راستہ ہے نا، یہ قریب کا راستہ ہے، اور جانور کے لیے بھی یہ آسانی کا راستہ ہے۔ تو کلی نے کہا بھائی میں تو اس راستے سے روزانہ جاتا ہوں، میں تو اس راستے کو جانتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ میں تو اس راستے سے جاتا ہوں اور یہ میرا دیکھا ہوا راستہ ہے، اور اس راستے کے سارے معاملات میرے سامنے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ اس راستے سے جائیں، یہ راستہ آپ کے لیے زیادہ جو ہے وہ بہتر رہے گا، آپ کے لیے بہتر ہے، سفر بھی کم ہے، اور جانور کے لیے اس راستے پر جو وہ چارہ گھاس وغیرہ وہ بھی بہت زیادہ ہے، صرف یہ نہیں کہ راستہ کم ہے، آپ کے لیے بھی آسانی ہے، آپ کے جانور کے لیے بھی آسانی ہے۔ تو کلی نے کہا، سیدھا سادہ آدمی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں تو میں اس راستے سے چلے جاتا ہوں۔ کلی نے اپنا گدھا، اپنا خچر جو ہے وہ اس راستے پر چلا دیا جس راستے پر اس بندے نے ان کو کہا، اس نے گائیڈ کیا۔ آگے لکھا علماء کرام نے کہ وہ راستے میں چلتے چلتے وہ راستہ ایک ایسی جگہ پر ختم ہو گیا جو بہت زیادہ وحشت ناک وہ جگہ تھی۔ جب اس کلی نے دیکھا وہاں پر تو لوگوں کے سارے کھوپڑیاں کھوپڑی پڑی ہیں، لوگوں کے سر پڑے ہوئے ہیں، کتنے سارے لوگ بیچارے وہاں مرے ہوئے ہیں، کوئی سر ادھر پڑا، کوئی سر ادھر پڑا۔ جب آدمی ایسی حالت کو دیکھتا ہے تو بندہ تو پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں کہاں پر آ گیا ہوں۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو جو پیچھے سوار تھا آدمی وہ نکلا، اپنے پیچھے گدھے سے نیچے اترا، اور اس نے اپنی کمر سے جب وہ خنجر نکالا، کلی وہاں سے اپنے جب وہ خچر سے اترا اور اس نے جب اپنی کمر سے جب وہ خنجر نکال کے اس کلی کو کہتا ہے کہ بھائی میں نے آج تجھے مارنا ہے، آج میں نے تجھے مار دینا ہے، اور یہ سارا روپے پیسہ اور یہ خچر یہ سارا میں رکھوں گا۔ جب ایسا معاملہ ہو نا جی تو بندہ یہی کہتا ہے بھائی تو مجھے کیوں مار رہا ہے، مجھے کیوں تکلیف پہنچا رہا ہے، تیرا مقصود کیا ہے؟ تو نے پیسے لینے ہیں، تیرا مقصود یہ ہے کہ تو نے سامان لینا ہے، تیرا مقصود یہ ہے کہ تو نے یہ میرا خچر لینا ہے، تو بھائی یہ سارا کچھ لے لے لیکن تو مجھے کچھ نہ کہے۔ اس بندے نے کہا نہیں بھائی، میں نے پہلے تجھے مارنا ہے، اس کے بعد تیرا سارا سامان لے کے جاؤں گا۔ کلی نے اس کی لاکھ منتیں کی، اس نے کہا بھائی دیکھ، تو نے سامان لینا ہے، پیسے لینے ہیں، خچر لینا ہے، یہ تیرا مقصود ہے، مجھے مارنا تجھے مقصود نہیں ہے، تیرا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ تو مجھے مارے، تیرا تو مقصد یہ ہے کہ تو سامان وصول کرے، تیرا تو مقصد یہ ہے کہ تو یہ مجھ سے سواری وصول کرے، تیرا تو مقصد یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے
وہ سارا کا سارا تو نکال لے، میں تجھے خود دینے کو تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کر۔ تو اس آدمی نے کہا نہیں بھائی، میں پہلے تجھے ماروں گا، اس کے بعد اپنا سارا سامان رکھوں گا، یہ سارا سامان میں نے لے کے جانا ہے۔ تو انسان پھر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا ہے کوئی ہیلا وسیلہ کہ بھائی میری مدد کے لیے کوئی بندہ یہاں ہے کہ نہیں ہے۔ جب کلی نے دیکھا تو یہاں تو کوئی مجھے بندہ نظر نہیں آتا، یہاں تو کوئی ایسا ظاہری اسباب بھی نہیں ہے کہ جس کو میں بلا کر اس سے مدد لے سکوں۔ اس کلی نے پھر آخری جو ہے وہ اسے ایک بات کی، اس نے کہا اچھا تو میری بات نہیں مانتا نا، تو مجھے نہیں چھوڑتا، تو نے مجھے قتل کرنا ہے، تو نے مجھے مارنا ہے، تو ایک میری آخری خواہش ہے، وہ میری خواہش سن لے۔ تو اس بندے نے کہا بھئی بتا تیری کیا خواہش ہے؟ تو کلی نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ صرف مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دے۔ کلی نے جب یہ اس کے سامنے اپنی خواہش رکھی، اس بندے نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یہ جو لوگ سارے پڑھے ہیں نا، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے دے، لیکن یہ 2 رکعت نماز ان کے کچھ کام نہ آئی۔ اب تو نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو بھی اپنا شوق پورا کر لے۔ اللہ کی ذات کو تکبر، غرور، یہ اللہ کی ذات کو کبھی پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عاجزی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت عاجزی جس کے اندر ہو، اللہ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس بندے نے تکبر ظاہر کیا کہ چل بھائی تو بھی نماز پڑھ لے، یہ جو لوگ مرے پڑے ہیں انہوں نے بھی نماز کا کہا تھا لیکن نماز ان کے کام نہ آئی۔ اس نے ایسا غلط لفظ بولا کہ نماز ان کے کام نہ آئی۔ نماز سے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سے پہلے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو سجایا، ساری کائنات کو بنایا، جو وجہ کائنات ہیں، جب ان کو کوئی پریشانی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز پڑھتے دیکھا گیا ہے۔ اس بندے نے کہا چاہے تو بھی نماز پڑھ لے، تو کل نماز نیت باندھی اور سورہ فاتحہ پڑھی۔ چونکہ انسان کے اندر ایک خوف بھی ہوتا ہے، ایک ڈر بھی ہوتا ہے، جتنا انسان بہادر کیوں نہ ہو، انسان کے اندر خوف ڈر بھی ہوتا ہے، انسان ہے۔ تو اس کلی نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد اس کو آگے یاد نہیں کہ میں نے پڑھنا کیا ہے۔ ادھر وہ کہہ رہا بھائی نماز جلدی ختم کر، نماز جلدی ختم کر، تو اس کلی کو تو اور کچھ یاد نہ آیا۔ اس نے جو ہے وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، 20واں سپارہ ہے، اس کے شروع میں 5-6 لائنیں آگے جا کر جو ہے وہ پہلے صفحے کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 62 سورۃ النمل، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندے کو اور کوئی آسرا نظر نہیں آتا نا جی، جب انسان اللہ کی ذات کو پکارتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی پھر مدد کرتے ہیں، اللہ اپنے بندے کی پھر مدد کرتے ہیں۔ اس کلی کو بس یہ آیت سامنے آئی، زبان پہ جاری ہو گئی، بس روئی جا رہے ہیں اور یہ آیت پڑھی جا رہے ہیں، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ۔ اللہ رب العزت نے اس کلی کی پھر مدد کی۔ کلی نے کیا دیکھا؟ ایک گھوڑے پر آدمی آیا، گھوڑے پر سوار ہو کر ایک آدمی آیا، اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ ایک خود ہے، لوہے کی ٹوپی، جیسے آپ یہ سمجھ لو کہ جیسے موٹر سائیکل چلاتا ہے تو ہیلمٹ پہنتے ہیں نا، تو ایسے ہی اس کے سر کے اوپر جو ہیلمٹ چڑھا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس نے آ کے اس بندے کو نیزہ مارا، اور جیسے اس بندے کو نیزہ لگا فوراً زمین پر گرا اور آگ کے شعلے وہاں سے بھڑکنا شروع ہو گئے۔ اس بندے نے اللہ کا شکر ادا کیا، فوراً سجدے کے اندر گرا، اپنے نماز پوری کی۔ نماز پوری کرنے کے بعد یہ کہتا ہے او بھائی میری بات تو سن، تو ہے کون جو میری مدد کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا میں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ کا غلام ہوں، میں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ کا غلام ہوں۔ گویا کہ جب کوئی بندہ کسی کی کوئی آدمی مدد نہ کرتا ہو، اس کو کوئی آسرا نظر نہ آتا ہو، جب وہ اللہ کی ذات کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے پھر مجھے بھیج دیتے ہیں۔ اب تیری مرضی، تو نے جہاں جانا ہے تو چلا جا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز سے اللہ تعالیٰ حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے ہم نماز پڑھیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم مسجد میں جا کر اللہ کی ذات کو راضی کر لیں۔ ہمارے پاس وقت کیا ہے؟ سارا دن بیٹھے ہیں موبائل چلا رہے ہیں،
سارا دن بیٹھے ہیں لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، سارا دن کبھی ادھر گھوم رہے ہیں کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، موبائل پہ دیکھیں بیکار باتیں دیکھ رہے ہیں، لغو باتیں جن کا دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ایسی باتیں۔ اور کام کی بات ہم اس کو سننا نہیں چاہتے، کام کی بات جب کوئی آتی ہے ہم اس کو ایسے جناب انگلی لگاتے ہیں جناب، وہ اس کے نیچے 50 ویڈیو اوپر چلی جاتی ہے، اور جب کوئی بیکار لغو بات سامنے آتی ہے جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ہم اس کو سنتے ہیں۔ لیکن اچھی بات جہاں سے سبق ملتا ہے ہم اس کو سننا برداشت نہیں کرتے۔ یہ ہماری ایمانی قوت جو ہے، ایمان ہمارا اتنا جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ کلی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا، اس نے اللہ کی ذات سے مدد چاہی، اللہ رب العزت نے پھر کیسے اس کی مدد کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب کوئی مشکل حالات آئیں، جب کوئی پریشانی آئے، ہم اللہ رب العزت کے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھیں، اللہ کے سامنے اپنی خواہشات رکھیں، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ یہ میری حاجت ہے، یہ میری خواہش ہے، نیک حاجات نیک خواہشات اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ دنیا کے اندر پوری فرمائیں گے، اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت جو ہے وہ آخرت کے اندر جو ہے اس کا صلہ، اس کا انعام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔